أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1101 آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ البروج کی آخری آیات 14 تا 22 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف کا مصداق بنائے. سیکھنا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے, اور جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی اتنا دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی ہے. بڑے بھائی تو چھوٹے بھائی کو سکھا سکتے ہیں, ماں باپ ہیں تو اولاد کو جتنا ان کو آتا اتنا تو بتا سکتے نا. عالم فاضل بننے کی بات نہیں ہو رہی, باعمل مسلمان بنیادی باتیں تو ایک دوسرے کو ہم سکھا سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورہ بروج کی آیات 14 تا 22 کا مفہوم اور ترجمہ. اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت محبت فرمانے والا ہے, عرش کا مالک ہے اور بلند شان والا ہے. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے, یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے. قرآن جھٹلانے کی بات نہیں بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ سورہ بروج کی آیات 14 تا 22 کا مفہوم و ترجمہ ہوا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. جی بیٹا کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق. ماشاءاللہ. تو ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات, گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا بیان تھا اور صفات پر سوال بھی آ گیا تھا. آج کیا ہے بھلا دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی مزید کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں. یعنی پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان تھا اور اب مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر تھا شدید پکڑ فرمانے والا ہے. اب ذکر آئے گا بہت زیادہ بخشنے والا ہے, بہت محبت فرمانے والا ہے. اس کے بعد چلتے تعارف کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا ایک آؤٹ لائن. ٹھیک. تعارف کے حوالے سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے اور بڑی شان والا ہے. اگلا نقطہ, فرعون اور قوم سمود کو سرکشی کی وجہ سے عبرتناک سزا دی گئی. اور آخری نقطہ ہے, قرآن کریم بہت عظمت والا کلام ہے اور کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں.
اس کے بعد چلتے ہیں آیات کی تجزیے کی طرف. ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک ہم بیان کرتے ہیں. سورۃ البروج کی آیات 14 تا 22 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا محبت فرمانے والا ہے. اگلا نقطہ آیت نمبر 15 کے تعلق سے ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے. پھر آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر گزرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 17 تا 18، سابقہ منکرین کا انجام، یعنی جو ماضی میں انکار کرنے والی اقوام گزری ان کا انجام بیان ہوا. پھر آیت نمبر 19، کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے حق جو آ چکا، قرآن کریم و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی تعلیمات کی صورت میں اس کا جھٹلانے کا رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا جب وہ پکڑنے پر آئے. اگلا نقطہ ہے آیت نمبر 21 کے تعلق سے، قرآن کریم بلند شان والا ہے. اور آخر میں آیت نمبر 22، قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے سورہ بروج کی آیت نمبر 14 سے. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، سورۃ البروج آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اس آیت کا ترجمہ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت محبت فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ غفور ہے، جرم کے ارتکاب کے بعد اگر اس سے معافی مانگ لی جائے تو وہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پچھلی آیت میں اللہ کی پکڑ کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ کے بخش دیے جانے کا ذکر ہے کہ توبہ کر لو، گناہ کر بیٹھے ہو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ دونوں انداز ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان بھی بار بار قرآن میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان بھی بار بار آتا ہے، تاکہ بندہ عذاب کا خوف رکھے، گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، خیر میں آگے بڑھے. گناہ کر بیٹھا ہے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ توازن ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے. یہ ہے ایمان کی کیفیت، یہ توازن رہنا چاہیے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ ودود ہے کہ اپنی مخلوق سے انتہائی محبت کرنے والا ہے. ودود ہے محبت کرنے والا، مودت کا لفظ اسی سے بنا. البتہ ایک اہم نقطہ، بالخصوص اپنے فرما برداروں سے وہ خوب محبت فرماتا ہے. اور فرما بردار اور ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ دوستی کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، پشت پناہ ہے، حمایت فرمانے والا ہے، دوست بنانے والا ہے. کسے؟ ایمان والوں کو. تو اللہ کی خاص محبت ایمان والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. اس میں بھی نقطہ کیا ہے؟ تو جو ظالم ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کریں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. کس قدر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انسپیریشن دیتا ہے کہ ہم اس کے ہو رہے ہیں، ایمان والے بنیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے بنیں. اگلی آیت کریمہ سورہ بروج کی آیت نمبر 15، ذو العرش المجید. اس آیت کا ترجمہ، عرش کا مالک ہے اور بلند شان والا ہے. اس آیت کا ترجمہ ہوا آیت نمبر 15 کا. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے جو تمام کائنات پر محیط ہے، وہ بڑی شان و شوکت والا ہے. اب اللہ کے عرش کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہے جیسا کہ وہ ہے، اللہ کی ذات ہے جیسا کہ اللہ ہے، اور اللہ کا عرش بھی ہے جیسا کہ ہے. یہ غیب کے امور میں سے ہے اور اللہ کی کتاب نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، تو ہمارا ان پر ایمان ہے. اگلا نقطہ، مجرم انسان کو اس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی عظیم ہستی کے مقابلے میں گستاخانہ رویہ چھوڑ دے. جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں معاذ اللہ، ان کو کہا جا رہا ہے اللہ کی عظمتوں کا ذکر سنو، اور ایسی عظیم ترین ہستی کے مقابلے میں گستاخی کے رویے کو ترک کر دو. ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے. اگلی آیت سورہ بروج کی آیت نمبر 16، فعال لما یرید. اس آیت کا ترجمہ، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہوا. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کے اختیارات اس قدر وسیع اور کامل ہیں کہ وہ جو چاہے کر گزرتا ہے
اور کمال حکمت سے کرتا ہے، کل اختیار بھی رکھتا ہے اور اختیار کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا جس کے بعد تھوڑا سا بھی اختیار آ جاتا ہے تو گڑبڑ شروع ہو جاتی، اور زیادہ اختیار ہوگا تو زیادہ گڑبڑ ہوگی، اور بہت زیادہ اختیار آ جائے تو بہت زیادہ گڑبڑ تباہی آ جائے گی۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے، پورا اختیار بھی ہے اور وہ حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، مخلوق میں سے کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس سے کوشچن نہیں کر سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلے کے عمل درآمد ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگلی آیت سورہ بروج کی آیت نمبر 17، ہل اتاک حدیث الجنود، یہ آیت نمبر 17، اس کا مفہوم و ترجمہ، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ یہ آیت 17 کا ترجمہ تشریح کے حوالے سے ایک ہی مختصر نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی سرکش قوموں کو ہلاک کیا، ان کا ذکر مختصر انداز میں کیا جا رہا ہے۔ قوموں کے واقعات تو بہت مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوئے، تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں، یا مختصر اشارہ ہو رہا ہے۔ اگلا بیان سورہ بروج کی آیت نمبر 18، فرعون و ثمود، اس آیت کا ترجمہ یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر، یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ، کیا ان کے بارے میں بات پہنچی ہے؟ سمجھانے کا انداز ہے کہ ذرا پچھلوں کے حالات سے کیا حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ، فرعون اور قوم سمود کا ذکر جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اس آیت کی تشریح کے حوالے سے۔ اگلا نقطہ، لیکن سرکشی کی راہ اختیار کرنے پر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، ان اقوام نے بڑی سرکشی کی، اللہ نے بڑی نعمتیں ان کو عطا کی تھی، بڑے وسائل عطا کیے تھے، تکبر میں آ گئے۔ فرعون نے تو خدائی تک کے دعوے کر ڈالے، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی معجزے کے طور پر عطا کی اس کو ہلاک کر ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب سرکشی انہوں نے دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے ظالموں پر آئی، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت سورہ بروج کی آیت نمبر 19، ارشاد ہوا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ تشریح میں ایک مختصر نقطہ ہے۔ گزشتہ منکرین کے واقعات و انجام معلوم ہو جانے کے باوجود کفار حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اقوام کے ذکر کر رہا ہے سامنے پیش، ان کے پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے، اور ان مکے والے جو انکار کر رہے تھے ان کے مقابلے میں پچھلی قومیں بہت زیادہ طاقتور بھی تھیں، تو وہ تباہ ہو گئیں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو تم ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور آخری رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی دعوت کو قبول کرو، اگر مخالفت کرو گے، اکڑ دکھاؤ گے تو پچھلوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ یہ آیت نمبر 19 کا بیان مکمل ہوا۔ اگلی آیت سورہ بروج کی آیت نمبر 20، ارشاد ہوا واللہ من ورائہم محیط، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے، یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ تشریح میں ایک مختصر نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے، اور وہ کسی وقت بھی انہیں برے انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہ وعید اور وارننگ آ گئی کفار کے لیے کہ تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، اور اللہ نے تمہارا مکمل احاطہ کر رکھا ہے، اور جب چاہے اللہ تمہیں سزا سے دوچار کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ البروج کی آخری 2 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ بروج کی آیت نمبر 21 سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید، اس آیت کا ترجمہ قرآن جھٹلانے کی بات نہیں بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، یہ آیت نمبر 21 کا مفہوم اور ترجمہ تشریح کے بارے سے ایک ہی مختصر نقطہ ہے۔ کفار جس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں وہ بڑی بلند عظمت و شان والا ہے، عالم کے لیے ہدایت اور حصول کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف حضور کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم، سچی ذات، صداقت والی ذات، ٹھیک ہے، اور عظیم کلام قرآن، اس قدر حق ان کے سامنے واضح ہو رہا ہے مگر یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کو ایسی شے نہیں کہ جس کو جھٹلایا جائے معاذ اللہ، بلکہ یہ تو عظمتوں والا کلام ہے، اور یہ تو پورے عالم کی تقدیر بدل دینے والا کلام ہے۔ کس رات میں آتا ہوا؟ قدر کی رات میں۔ ایک بڑا پیارا نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، قدر کی رات کون سی رات ہے؟ تقدیروں کو بدلنے والی۔ تو تقدیروں کو بدلنے والی رات میں تقدیروں کو بدلنے والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، تو اتنا عظمت والا کلام ہے۔
تو عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے. اس کو تھامے تو کامیابی، نہ تھامے تو ناکامی. لیکن ان کفار کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں. اگلی اور آخری آیت ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 22. ارشاد ہوا فی لوح محفوظ. اس آیت کا ترجمہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ سورہ بروج کی آخری آیت کا ترجمہ ہوا آیت نمبر 22 کا. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا اور محفوظ ہے. یہ محفوظ کا لفظ 2 مرتبہ آ گیا. ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں. وہاں سے اچھا قدر کی رات کا ذکر آیا تھا نا، شب قدر. ٹھیک ہے، قدر کی رات. اس رات میں پہلے آسمان پر پورے قرآن کا نزول کر دیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یکدم. اور وہاں سے تھوڑا 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں نازل ہوا. کہاں ہے لکھا ہوا؟ محفوظ، لوح محفوظ. وہاں سے پہلے آسمان پر قدر کی رات، اور پھر 23 برس میں نجمن کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کا بڑا قیمتی نقطہ ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اٹل اور حق ہے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. محفوظ کلام ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. جو ہے اس میں حق ہے. کس کا کلام ہے؟ الحق ذات اللہ کا. تو حق ہے، اٹل ہیں اس کی باتیں، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. اور یہ محفوظ ہے لوح محفوظ میں. اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البروج کے مطالعے کی ایک درجے میں تکمیل ہوئی. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوف زیادہ رکھے یا رحمت کی امید زیادہ رکھیں؟ ماشاءاللہ، کتنا سادہ سوال آپ نے کیا ہے اور بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے سوال سنا. اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید زیادہ رکھیں. کیونکہ ایک حدیث درمیان میں آ گئی تھی کہ ایمان تو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. درمیان سے مراد یہ نہیں تھا کہ 50% ایگزیکٹ ہو، مراد ہے کہ خوف اور امید دونوں کیفیات ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے. یہ تو ہوا توازن کا معاملہ. لیکن اب سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ خوف زیادہ رکھیں یا رحمت کی امید زیادہ رکھیں. تو بھائی ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. جواب مل گیا. اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. تو اللہ خود رحمت کو فرما رہا ہے میرے غضب پر حاوی ہے. تو کس پہلو کو زیادہ دیکھیں؟ رحمت والے پہلو کو. لیکن خوف والا پہلو بھی رہنا چاہیے، اس کو فراموش نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے توفیق دے. اور بہرحال قرآن حکیم میں جا بجا جنت کا ذکر بھی آتا ہے، قرآن کریم میں جا بچا جہنم کا ذکر بھی آتا ہے. دونوں پہلو رہنے چاہیے سامنے، لیکن رحمت کا معاملہ خود بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کا. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بیان فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بیان فرما دیجیے. بالکل عرض کرتے ہیں جی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کسی سے کی تو اللہ کی خاطر. کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. ٹھیک ہے، تو یہ چار باتیں ساری، محبت، نفرت، دینا نہ دینا، کرنا نہ کرنا، اس سب کے لیے معیار کس کی ذات ہوگی؟ اللہ کی ذات. وہ چاہتا ہے یہ کام ہو تو ٹھیک ہے ہم کریں گے، وہ نہیں چاہتا کہ کام نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کریں گے. یہ ہمارا کانسیپٹ آف لائف ہونا چاہیے. میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلے. میٹرک کے کورس میں بھی ہاں، میٹرک کے کورس میں بھی حدیث ہے. ماشاء اللہ، زبردست. ٹھیک ہے جی. تو جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس اپنے ایمان کی تکمیل کرنی. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے کیا مراد ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ٹھیک، جھٹلانے والوں سے کیا مراد ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. بالکل ٹھیک.
ایک تو پوری بات سامنے آ گئی، جھٹلانے والے کون تھے جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، دعوت حق کا رد کر رہے تھے، یہ جھٹلانے والے. یعنی جو پیغمبر کی دعوت کو رد کرے، انکار کریں، وہ کون ہے؟ جھٹلانے والے. یہ تو ہو گئے پکے کافر. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے برسوں سے یہ ترتیب سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جھٹلانے کے دو پہلو ہوتے ہیں بیٹا، ایک ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا اور ایک ہوتا ہے عمل سے جھٹلانا. تو زبان سے جھٹلانے والے تو وہ عقیدے کے پکے کافر ہوتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں. جی یہ مسئلہ تو ہو گیا ایک، یعنی یہ مسئلہ ایک طرف ہو گیا. ایک ہوتا ہے عمل کا جھٹلانا. یہ خوف کس سے رہنا چاہیے؟ ہمیں. یہ اندیشہ کس سے؟ ہم ماننے والوں سے. ماننے والے اللہ کو تو مانے مگر اللہ تعالیٰ کی نہ مانے تو یہ عملاً جھٹلانا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو مانے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہ مانے تو یہ عمل سے جھٹلانا ہے. اللہ کہتا ہے نماز ادا کرو، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز ہی سے بہتر. پڑا سو رہا ہے بندہ، پڑا بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے میچ، بڑا زبردست میچ آ رہا ہے، بڑی زبردست مووی چل رہی ہے، استغفر اللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے جناب وہ چیٹنگ کرنے کے اندر، بڑا کاروبار سیٹ رہے، سب کچھ رہے. عمل سے کیا اظہار ہو رہا ہے؟ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ ٹیلی ویژن کی اسکرین، یہ کرکٹ کا میچ، یہ مووی، یہ بزنس، یہ نیند، دس از مور امپورٹنٹ دین دا صلاۃ. عمل کیا ثبوت پیش کر رہا ہے؟ استغفر اللہ. یہ خدشہ، یہ خوف کس کو ہے؟ ماننے والوں. ایک کھلے کافروں کا جھٹلانا، اللہ محفوظ رکھے، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ایک عمل کا جھٹلانا ہے، اس کا اندیشہ ہمیں ہے. اور ناظرین کرام توجہ فرما لیجئے، آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے سود کو چھوڑو، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے ورنہ تیار ہو جاؤ. پوری قوم کیا کر رہی ہے؟ ایک عظیم اکثریت سود کے دھندے میں ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہے. یہ جھٹلانا عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور آج ہماری بڑی میجورٹی اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں. استغفر اللہ. سنیے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. استغفر اللہ. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اب جائیے علماء سے پوچھئے، مسلمان تو ہے، نماز کو فرض تو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو یہ کافر اس معنی میں نہیں ہے کہ جو اسلام سے خارج ہے، بلکہ یہ عمل کے اعتبار سے کفر پر ہے کہ جو نماز کے حکم کو مانتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرما رہے فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. آج کلیئرٹی نہیں شاید اس بات کی. ہم تو بس یہ کہ بورن مسلمز ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس کافی. استغفر اللہ. جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو بڑا عجیب سوال آ گیا، بلکہ بڑا سادہ سوال تھا کہ جھٹلانے والوں سے کیا مراد ہے، اور بڑا عجیب مسئلہ آ گیا. ایک کافر ہوتے جھٹلانے والے اور ایک ماننے والے جھٹلاتے ہیں جب وہ مانتے حکم کو مگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. آپ کے علم ہے کہ شروع سے ایک سورت کے مضامین مختصر ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بیان کرتے ہوئے آئے. آخری پاری کی تیسری صورت ہے سورہ عبس، اس کے مضامین کا تجزیہ. سورہ عبس میں صاحب ایمان کو اہمیت دینے، قدرت باری تعالی، وقوع قیامت اور روز قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. صاحب ایمان کو اہمیت دینا، کافر کو نہیں، ایمان والوں کو ترجیح دینے چاہیے. آج تو لوگ کافروں کو بڑا اچھا کہتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مسلمان ہو کر. استغفر اللہ. تو سورہ عبس میں صاحب ایمان کو اہمیت دینے، قدرت باری تعالی، وقوع قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. کیسی ہولناکی؟ انسان دور بھاگے گا بھائی سے، ماں اور باپ سے، اور بیوی اور اولاد سے. یاد آیا؟ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ریکیپ یا خلاصہ. بالکل صحیح. تین باتیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے. پہلی بات، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف فرمانے والا اور اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے. تفصیل آ چکی ہے. اگلا نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں، کفار قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. اگلا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے قدر کی رات میں پہلے آسمان پر اور 23 برس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا. البتہ وہ لکھا ہوا محفوظ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں. تھوڑا سا کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے مختصر سا. ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں آئیے سمجھتے ہیں جائزے میں سیلف اسسمنٹ کے طور پر. ٹھیک. پہلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی شان رحمت و بخشش کا مستحق بندے کی فکر کرتے ہیں؟ کتنا وقت گناہوں میں لگتا ہے لوگوں کا، اور کتنا وقت اللہ کو منانے میں لگتا ہے؟ فکر بھی ہے کہ نہیں؟ کتنا جمع کر رکھا ہے؟ ہم سب خطا کار ہیں، اللہ میری آپ کے ہم سب کی مغفرت فرمائے. کتنا وقت اللہ کے نافرمانی میں لگ جاتا ہے؟
اور کتنے آنسو بہانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے۔ اگلا سوال، کیا ماضی کی سرکش قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ آج لوگوں کا خیال ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، تو پچھلے والے تو بیچارے بالکل بے وقوف تھے، ان کے بعد کچھ نہیں تھا۔ فرعون کے پیرامڈس 2.6 ملین 26 لاکھ پتھر اس میں استعمال ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اور کیا پرفیکٹ ڈیزائن ہے اس وقت کے دور کے اعتبار سے اور آج کی جو آرکیٹیکچر کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ذہن کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی لاش اس کی عبرت بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو بے وقوف نہیں تھے، کم وسائل والے نہیں تھے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، نہ، ماضی قریب میں بھی دیکھ لیں، بعض بڑی بڑی اقوام، ان کے نام بھی اب آپ کو دنیا کے گلوب پر، نقشے پر نہیں ملتے۔ اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن کریم پر انفرادی و اجتماعی زندگی دونوں میں عمل کے لیے کوشاں ہیں؟ یہ قرآن سے رمضان شریف میں تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ خالی بیٹیوں کو، اب وہ بھی شاید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جہیز میں، جہیز بھی تصور ہی نہیں سنت میں کوئی، بس وہ شادی کے موقع پر بچیوں کو ہم نے دے دیا، کسی کا انتقال ہوا تو مسجد میں قرآن خوانی کرا دی اور وہاں پہ قرآن حکیم کے چند نسخے رکھ دیے۔ کیا بس قرآن اس لیے آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو سمجھتے آئے ہیں کتاب ہدایت ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، کلیکٹیو افیئرز آف لائف، اجتماعی زندگی میں اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے۔ ہم ایسا کر رہے ہیں کیا؟ یہ میرا مجھ سے سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے، اور چلتے ہیں اس کے بعد آخری دو باتوں کی طرف، گزشتہ سوال کا جواب۔ سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، سورہ یوسف کی آیات 1 تا 49 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ حکم کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ درست جواب ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40، قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آج کافروں کے حکم چل رہے ہیں، کافروں کے قوانین چل رہے ہیں، شریعت کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی، ہماری عقل، ہمارا نظام، ہمارا سسٹم۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، سسٹم کس کا؟ اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40۔ اللہ کو مان کر اللہ کی حاکمیت کو ماننا اور اس کی حاکمیت کے نفاذ کی کوشش کرنا، یا جس امت کے کاندھوں پر ہے، یہ اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ چیک کیجئے، سورہ یوسف آیت نمبر 40 درست جواب ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ یوسف کی آیات 50 تا 111 میں سے کس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ یہ 23 برس کی سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، تلاش کیجئے گا۔ سورہ یوسف کی آیات 50 تا 111 میں سے کس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وقت اور پروگرام کا مکمل اجازت چاہیں گے۔ آپ تینوں ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، ہمارے قاری صاحب کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قولی اور عملی تکذیب، یعنی قول سے، عمل سے تکذیب کرنے، جھٹلانے سے محفوظ فرما، اور اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔